السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کرتی ہوں آپ سب کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک اور ہنستے مسکراتے ہوئے اپنی زندگی کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اچھا، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جو پروفیسر فردوس انور قاضی کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہا تھا، تو میں نے وہیں آپ کو بتایا تھا کہ ان کا حوالہ ذرا طویل ہے، تو میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں گی اپنی ویڈیو کو۔ تو اس کی اگلی جو پچھلی ویڈیو ہے، آپ اس کا جو لنک وہ ہے، حوالہ ہے، وہ پچھلی ویڈیو میں ہے، اور یہ آگے میں لے کر چل رہی ہوں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کی افسانوں کا نام پوچھا جا سکتا ہے کہ پروفیسر فردوس انور کے کچھ افسانوں کے نام لکھیں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا سفید قمیص، دھلی ہوئی سلیٹ۔ اسی طرح ان کا افسانہ ہے آخری رات۔ یہ مضمون ساتھ ساتھ آپ کو اس میں دھلی ہوئی سلیٹ میں بھی کچھ افسانہ آپ کو ملا ہے، کچھ لکھا ہوا ہے۔ پھر آخری رات ہے، اس کا موضوع بھی آپ کو جب آپ اس کا حوالہ پڑھیں گے تو آپ جان لیں گے کہ اس میں کیا ہے۔ ساتھ ہی آگے چلتے ہیں۔ ان کا ایک افسانہ ہے جونک، اس میں بھی ایک اچھا افسانہ ہے۔ اس افسانے میں بھی غربت اور انسان کے کچلے ہوئے جذبات کی عکاسی ملتی ہے۔ پھر اچھا، نیچے آپ کے پاس آگے ان کے بہترین افسانے کہہ رہے ہیں کہ ان کے بہترین افسانوں میں روح کا سناٹا، دھلی ہوئی سلیٹ، محبت کا عظیم تاج، تراویج، آخری رات، آخری شکار، سفید قمیص شامل ہیں، اور بھی ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں۔ اچھا، انہوں نے جو اپنی افسانہ نگاری کی وہ کیا تھا کہ فردوس انور قاضی نے خیالیہ کی نئی تکنیک میں جو افسانے لکھے، اس کے لیے انہوں نے خیالات و کردار کے روپ میں پیش کیا۔ اچھا، خیالیہ کیا ہے ان میں؟ اچھا، ان کی ایک منفرد بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو افسانے لکھے وہ خیالیہ کی نئی تنقید میں لکھے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، اس کا سارا آپ پڑھ لیں اس کو۔ میں پڑھوں گی تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ یہ بہت حوالے دیا ہوا ہے خیالیہ میں کیا ہے، آپ پڑھ لیں اس کو، تاکہ آپ کا جو خیال میں آ رہا ہے کہ خیالیہ کیا ہے تو یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیں، ان کے افسانے اور بھی آپ کے سامنے ہیں حوالے۔ ڈاکٹر فردوس انور قاضی کے افسانے حیت کے اعتبار سے 2 واضح رویے لیے ہوئے ہیں۔ ایک ٹھوس کیمیائی حقیقی پسندی کا ہے، اور جس میں جذبات کی آمیزش بیداری کے افسانوں کی طرح بیادی آپ نے پڑھا ہوگا جو ان کے افسانے ہیں، اس میں مؤثر سماجی اور معاشی تصویریں پیش کرنے پر قادر ہیں۔ اسی قسم کے افسانوں میں تراویش، سفید قمیص، شکستہ دروازہ، دھندی ہوئی سلیٹ، کھن کھجورا، آخری رات، آخری شاہکار، محبت کا عظیم تاج محل، ایک رات وغیرہ افسانے قابل ذکر ہیں۔ تو یہ اس کے ساتھ ہی اگلے چلتے ہیں آگے۔ آپ کے ان کا حوالہ آخری ٹرین کی آپ کو اس میں کہانی بتائی ہوئی ہے، پڑھیے گا، اچھا لگے گا آپ کو۔ افسانوں کی سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ آپ کو ان کا مرکزی خیال یاد رہ جائے تو آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ آخری ٹرین کی بھی کہانی ہے، اس میں بتائی گئی ہے کہ آخری ٹرین کس حوالے سے انہوں نے لکھا۔ میں کہوں گی کہ یہ بلوچستان کی ایک منفرد قسم کی افسانہ نگار ہیں۔ تو یہاں ان کا جو حوالہ ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور
ایک اہم افسانہ بلوچستان کے ایک اہم افسانہ نگار کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، اور ساتھ ساتھ یہی درخواست کرتی جاؤں گی کہ اگر یہ ویڈیو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ہے تو پلیز اس تک پہنچائیں، تاکہ آپ کا جو ہے حق ہے وہ بھی ادا ہو سکے، تاکہ کسی کی مدد ہو سکے، کیونکہ یہ میٹیریل ملنا بہت مشکل ہے، عام آپ کو یہ میٹیریل نہیں ملے گا، تو براہ مہربانی پلیز کسی کے لیے فائدہ مند بنے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔